السلام علیکم ناظرین، جائزہ میں خوش آمدید۔ آج کے موضوع پہ ایک بحث کا آغاز کرنے سے پہلے ذکر آج کی افسوسناک خبر کا۔ جی ہاں، لٹل ماسٹر کے نام سے جانے جانے والے لیجنڈری کرکٹر حنیف محمد اب ہم میں نہیں رہے۔ آج کراچی میں طویل علامت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہاسپٹل میں، اور اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ یقینی طور پہ پوری قوم سوگوار ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کرکٹ کو لوگ جانتے ہیں اور اس کھیل سے محبت کرتے ہیں، یقینی طور پہ وہ حنیف محمد صاحب کو جانتے ہیں، اور آج دنیا بھر میں وہ لوگ افسردہ ہیں ان کے چلے جانے پہ۔ ایک بڑا طویل اور شاندار کریئر تھا ان کا، پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں روشناس کرایا، بڑی یادگار اننگز کھیلی، اور آج وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ آج پوری قوم، اور جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں کرکٹ سے محبت کرنے والے تمام لوگ افسردہ ہیں، اور ہم ان کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ اس گھر کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ آج حنیف محمد جیسی شخصیت ہم میں نہیں رہی۔ اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ باقاعدہ جو آج کا موضوع ہے، کوئٹہ میں 70 جانوں کے جانے کے بعد اب ملک کی فوجی اور سیاسی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ کل بھی اجلاس ہوا ہے، آج بھی 5 گھنٹے سے زیادہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف، وزراء اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کو بٹھایا گیا ہے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ آج بہت ایک زبردست قسم کے فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلے کے نتیجے میں پوری قوم مطمئن ہو جائے گی کہ اب سانحہ کوئٹہ جیسے کوئی نئے واقعات رونما نہیں ہونے جا رہے، بلکہ اب ہمیں ڈائریکشن مل گئی ہے۔ لیکن مایوسی سے کہنا پڑتا ہے یقینی طور پہ کہ کوئی بڑی باتیں سامنے نہیں ہے، صرف اتنا کہ ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے، اور ٹاسک فورس اب کرے گی کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا اب تک اس انداز میں جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، اب یہ ٹاسک فورس اس کو دیکھے گی۔ کیا یہ فیصلہ کافی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو غیر ملکی ایجنسیاں، دشمن ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں، اب اس حوالے سے بھی ایک حکمت عملی مرتب کی جانی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اس پہ بھی اتفاق ہوا ہے، لیکن یہ بھی کتنا وقت لے گا، اور کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے بھی سے کہ ابھی ہم اس پہ سوچ بچار کریں اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائیں اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان، اس کے بعد ایک اور ٹاسک فورس، کیا یہ ٹاسک فورس کیا کرے گی؟ اس کے بعد ڈو مور کی اگر بات کی جائے تو کیا ڈو مور کا جو بنیادی طور پہ ڈیمانڈ ہے وہ کیا سول گورنمنٹ سے ہونی چاہیے، یا فوج سے کہنا چاہیے کہ جو وہ کر رہی ہے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے؟ ساتھ میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ پنجاب میں کہا جاتا ہے قلم تنظیمیں موجود ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی فیصلے کیے جانے چاہیے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف صوبوں کا کیا کردار ہے؟ بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صوبے کیا کریں۔ کیا وفاق کی ڈیمانڈ ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جو رول صوبوں کا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ساتھ میں ایک اور بڑا موضوع بھی ہے، مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے کہا جاتا ہے، بڑے عرصے سے اس پہ بات ہوتی رہی ہے، پچھلے 5 سالوں میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ موضوع رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بڑا ڈیسیجن اب تک نہیں لیا گیا کہ مدرسوں کو رجسٹرڈ کیا جائے، اور ساتھ میں وہاں سے جو پیسے آ رہے ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، وہ کیا ان کو بھی مانیٹر کیا جائے، اور کیا وہ ان کا درست استعمال ان پیسوں کا ہو رہا ہے یا کہیں اور تو نہیں ہو رہا۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ وزیر قانون ہے پنجاب سے رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک سے، اور ساتھ میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا سر، اس سے پہلے نیکٹا موجود ہے سر، اور اس نیکٹا کے جس کے سربراہ خود وزیر اعظم پاکستان ہے، چیئرمین ان کے نام سربراہ کے طور پہ ان کے ایک ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اب نئی ٹاسک فورس بنی ہے تو نیکٹا کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ نئی ٹاسک فورس کو نیا میریکل لے کے آئے گی، اور جو خامیاں کمیاں رہ گئی تھیں اب ان کو دور کر پائے گی؟ یہ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ آج اس موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پہلے تو میں آپ نے انٹرو میں جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی کو راتوں رات اس ملک میں نہیں آئی، اس کو کتنا لمبا عرصہ لگا، اور وہ لوگ جو اس وقت ذمہ دار تھے کہاں پہ غلطیاں ہوئیں، اور پھر ان غلطیوں کو کہاں پہ دہرایا گیا، اور یہ ایک ناسور جو ہے وہ ایک یعنی اس صورت میں جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس وقت درپیش ہے۔ تو یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جو آپ یہ صرف کہیں کہ جی صوبائی حکومتیں لڑ لیں گی یا وفاقی حکومت لڑ لے گی
یا لا انفورسنگ لڑ لیں گی. یہ پوری قوم کو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ متفق بھی ہونا چاہیے, اس کے اوپر پوری طرح سے کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے, اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ پوری قوم نے ہی اس جنگ کو جو ہے وہ لڑنا بھی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اس میں جو شکست ہے, ناکامی ہے, کلیئرٹی کون لے کے آئے گا سر؟ کلیئرٹی کون لے کے آئے گا؟ یہ تو رہنماؤں کا, حکومتوں کا کام ہوتا ہے. آپ بھی لے کے آئیں گے, میں بھی لے کے آؤں گا. اگر آپ اپنے ابتدائیہ میں اس قسم کی کنفیوز صورتحال پیش کریں گے تو پھر میں کیا کر لوں گا؟ وہ کنفیوژن میں اضافہ ہی کر سکوں گا, میں اس میں کلیئرٹی تو نہیں لا سکوں گا. اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی کیا کیا ہے, کیا ہو جائے گا, کیا کریں گے, بھئی جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا لوگ ہزاروں کی تعداد میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ انہوں نے کوئی خودکشیاں تو نہیں نہ کی, دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. کیا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ کتنی قربانیاں دے کے فوج نے کلیئر نہیں کروایا؟ کیا پولیس کے لوگ جو دہشت گرد جو ان کو شہید کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, کیا کوئی ان کی کوئی ذاتی اس میں کوئی شک نہیں رانا صاحب کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن سر ایک بیلنس شیٹ تو بنانی پڑتی ہے نا سر. ہر واقعے کے بعد ایک بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے. آج جو ٹاسک فورس بنی ہے بنیادی طور پہ وہ ٹاسک فورس بنانا, یہ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ کمیاں خامیاں ضرور موجود ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرفارمنس جو ہے وہ خواہ کتنی ہی بہتر سے بہتر نہ ہو, اس میں بہتر ہو, اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں جو کمی ہے آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ آپ نے کیا, یہ بڑا اچھا ہوا. اب کیا دہشت گردوں کو پنجاب میں, آپ کو اگر میں تعداد بتاؤں کہ پچھلے 6 ماہ میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ یعنی جن کے سر کی قیمت تھی ان میں سے تقریباً کوئی 200 لوگوں کو گرفتار اور کوئی 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتاری کے عمل میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ان کے نام باقاعدہ روز خبر آپ کے میڈیا پہ باقی ہر جگہ پہ بھی جو ہے موجود ہوتی ہے. کوئی تقریباً کوئی 13,000 کے قریب جو ہے وہ IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ہوئے ہیں. کامبنگ آپریشن جو ہے یہ روز کا معمول ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بہتری ہو سکتی ہے, وہ آپ فرمائیں. آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے, میرا بھی اتنا ہی فرض ہے, اور جہاں کہیں کمی ہے اس کمی کو امپروو کرنے کی جو ہے وہ ہم بات کریں. اگر ہم ایک دوسرے کا حساب ہی لیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ماسوائے اس کے کہ جو یہ ہماری دشمن قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارکردگی میں شاید اس طرح سے بہتری نہیں آ سکے گی جس طرح کی توقع آپ بھی کر رہے ہیں, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس قسم کی بہتری جو ہے وہ آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رانا صاحب نے تو بڑی طویل فہرست دی ہے کہ کامیابیاں بھی ہیں اور ان چیزوں کو شاید لوگ نہیں دیکھ پا رہے, لیکن آج کا جو یہ کوئٹہ بلاسٹ کے بعد جو آج رسپانس آیا ہے دونوں قیادت کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سرپرائز ہے آپ کے لیے, یا آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہی کچھ انہوں نے کرنا تو جو آج کیا گیا ہے؟ وہ دیکھیں جی, رانا صاحب نے تو خاموشی کرا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت پہ تو کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے, تو پتہ نہیں کیسے بندہ تنقید کرے. دیکھیں تنقید یہ بالکل صحیح بات ہے. جب سے ہوا ہے کچھ چیزیں ہیں جس میں کوئی موومنٹ ہوئی ہے. مدرسہ ریفارم میں وہ جو رجسٹریشن کا ہے, آپ نے شاید پچھلے دنوں پڑھا ہو کہ رجسٹریشن کی بات بھی آلموسٹ ہو گئی ہے, ایک ایگریمنٹ ہے, جتنے بھی بورڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہو رہی, اور میرے خیال میں اس طرف یہ تنقید نہیں ہے بلکہ حکومت کی توجہ اس طرف دلانے کی اس میں کوشش ہے کہ جناب ادھر بھی دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو ٹاسک فورس ہے نا جی, دیکھیں یہ تو بالکل ایک بیوروکریٹک طریقے سے ہے کہ کام ہو گیا پھر آپ دیکھیں گے ٹاسک فورس کر دیں گے. لیکن وہ لوگ جن کا کوئی مرتا ہے کہ بلوچستان میں وہ 70 لوگ نہیں ہیں بلکہ خاندان ہیں جو کہ وائپ آؤٹ ہوئے ہیں. آج جو ہوا ہے, جو مسلسل پولیس فورس ہے, جوان ہیں جو قربانی دے رہے ہیں, دیکھیں ان کی زندگیاں بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے نا, اتنی قیمتی جتنی کسی اور کی ہیں. یقینی طور پر ان کے گھر کے لیے بڑے اہم ہیں, اہم لوگ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی بھی جو ہو نا جی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں, اور میرے خیال میں یہ منسٹر ہیں ان کو بھی سننا چاہیے کہ
لوگ ڈیمانڈ کریں گے، جب ایسی صورتحال ہے لوگ ڈیمانڈ کریں گے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو فگرز کا مسئلہ ہے کہ جی کتنے مارے گئے، صحیح وہ کنفیوز بھی کرتا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں نا جی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں جی کہ سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ مرے. جو ہم دیتے ہیں 60,000 کا فگر جس میں ٹیررسٹ بھی انوالو ہیں، ان ساروں کے نمبرز، تو وہ ان کے خود اپنے حکومتی ذرائع جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل فگر جو ہے وہ 25,000 سے زیادہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے فگرز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ، لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا اس کا رزلٹ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں عوام کے طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپریشنز ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی کامیابی کی ایک جو وہ ہے نشانی ہے کہ وائلنس کا کم ہوا ہے، لیکن ہم کمپیریٹیو وائلنس جو ہے اس کو کیسے میجر کر رہے ہیں؟ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بڑے دھماکے شاید کم ہو گئے ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب ان کی وہ کمزور ہو گئے، وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ گئے. یہ اسیس کرنا ہے کہ وہ ٹارگٹس کی ایکوزیشن کیسے کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہارڈ ٹارگٹ کی کیپیسٹی اگر نہ ہو، وہ تو لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ آپ کے میرے درمیان گھل مل کے یہ سارا کام اپنا کرتے ہیں. تو وہ ان کی کیپیسٹی اگر ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فکر کی بات ہے. اس لیے سوال جو ہیں یہ اٹھانے پڑتے ہیں. نیکٹا جو ہے ایک ادارہ، اس لیے شور مچا کے جناب نیکٹا جو ہے وہ پہلے کمزور تھا، اب اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اس کے بعد نہیں لگا کہ اس میں کوئی ایسی آئی ہے. ہمارے پاس اپنے دیکھیں نا جی پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے ہونے کے باوجود ایک کاؤنٹر نیریٹو تو یہی ہے نا جی کہ ہم ان وکٹمز کی داستانیں لوگوں کو سنائیں، انہیں یاد کریں، انہیں بتائیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ ہوگی اور یہ جو ہے وہ برا کام ہے، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، کسی چیز کے نام پہ بھی ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی کے نام پہ ہو، یہ غلط ہے لوگوں کو مارنا. تو وہ سب جگہ ہم تو بزنس ایز یوزولی کر رہے ہیں، بزنس ایز یوزول ہو رہا ہے. یہی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک بعد آئیں گے کہ صوبوں کا کردار بنتا کیا ہے. رانا صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ اب کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکشن ملے بنیادی طور پہ کہ رول بنتا کیا. اگر وہ بیسٹ وے میں پرفارم نہیں کر پا رہے تو ایک ڈائریکشن تو ملنی چاہیے تاکہ وہ جنگ جس کے اوپر ایک کانسنسس تو بہرحال ہے، پوری قوم متفق ہے کہ دہشت گردی سے جان چھڑانی ہے، لیکن اگر جہاں فلاز آ رہے ہیں ان فلاز کو دور کیسے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ اب آگے چل کے نہ رہیں اور بیسٹ وے میں ریزلٹس آئیں، وہ کیسے ممکن ہوگا. اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی کامیابیاں گنوائیں. جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، 200 لوگوں کو پکڑا، 150 لوگ مارے بھی گئے، لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں 27 مارچ کو گلشن اقبال میں دھماکہ، درجنوں لوگ وہاں پہ اپنی زندگیوں سے گئے. پھر چھوٹو گینگ کا آپ واقعہ دیکھیں کہ بالآخر ہمیں فوج کو بلانا پڑا وہاں پہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کچھ فلاس تو پنجاب کے اینڈ پہ سر ہے نا، کہیں نہ کہیں تو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے. آج چیف منسٹر کے زیر صدر اجلاس بھی ہوا ہے، تو کوئی لگا ہے کہ کن ایریاز میں فلاز ان کو دور کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا ہے کہ گلشن اقبال میں جو ہے یہ واقعہ ہوا، آپ اگر آج سے 3 سال پہلے کی بات کریں تو آپ کو یہ ریکارڈ میں سے یہ چیزیں مل جائیں گی کہ لاہور میں کوئی یعنی ہفتہ ایسا گزرتا تھا کہ جس میں کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ ہر تیسرے چوتھے روز اور ہر ہفتے جو ہے کبھی مون مارکیٹ، کبھی کینٹ، کبھی جو ہے وہ یعنی 15 کی بلڈنگ، کبھی کسی جگہ پہ جو ہے وہ اس قسم کے واقعات لاہور میں ہوتے تھے، اور باقی پنجاب میں بھی اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. یہ کہنا کہ یہ واقعات میں جو کمی آئی ہے یہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ 4 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد واقعہ کریں گے، ایسا نہیں ہے. دہشت گردوں کی جو ہے وہ سٹرینتھ کمزور ہوئی ہے.
ان کے خلاف جو ایکشنز ہوئے ہیں ان ایکشنز کی وجہ سے دہشت گردی اور وائلنس کے واقعات میں نمایاں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ آئی ہے، اور اگر اسی طرح سے یہ کامیابیوں کا تسلسل جو ہے یہ چلتا رہا تو یہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے یہ کوئی 15 20 25 سال کی ہماری جو بھی آپ ان کو کہیں کہ ناقص پالیسیاں تھیں یا غلطیاں تھیں جو بھی تھا، تو اس سلسلے میں جو یہ اس انتہا کو پہنچا ہے تو اٹ میں پاسبل، اور امید بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اگلے 6 ماہ سال میں جو ہے وہ ایسی کامیابی دے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بالکل ان کا صفایا جو ہے وہ کر دیا جائے۔ دیکھیں وہ پہلے بیٹھے تھے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، پہلے بیٹھے تھے وہ ہمارے شہروں میں، اور یہیں سے اٹھ کے جو ہے وہ ہر تیسرے دن جو ہے وہ واقعہ کرتے تھے۔ اب ان کو آنا پڑتا ہے افغانستان سے، اور ان کو آنے میں وہاں سے پھر جو ہے وہ ٹائم تو لگتا ہے۔ اب افغانستان میں ان کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اور وہاں سے ان کے سیف ہیونز کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، یہ ایک معاملہ ہے جس کو آپ ایک علیحدہ لیکن رانا صاحب وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے کو کراچی سے اغوا کرتے ہیں اور پنجاب سے گزار کے تو KPK اور پھر ایجنسیوں لے جاتے ہیں، اس طرف سے بھی ٹریولنگ تو ہو رہی ہے، اسے بھی تو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی سڑک کے اوپر، یا مثال کے طور پہ اگر میں لاہور شہر کی مثال دوں کہ لاہور شہر میں تقریباً 1.5 ملین لوگ روزانہ آتے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ جاتے ہیں، ہر آدمی کی باڈی سرچ نہیں کی جا سکتی، ہر گاڑی کو جو ہے وہ چیک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو جو روٹین کی لائف ہے وہ بالکل سسپینڈ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایشوز ہیں، اور ہمارے پاس شاید یعنی اتنی یعنی جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر سڑک کے اوپر جو ہے وہ ہم وہ لگا دیں جس کی ذریعے سے جو ہے وہ ہر گاڑی کی جو ہے وہ سکریننگ ہو سکے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا وائڈ کنسیپٹ میں دیکھیں تو فرانس جیسے ملک جہاں پہ یہ ہر چیز اویلیبل ہے، دہشت گردی کے واقعات تو ہیں وہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یعنی جو واقعہ ہے اس واقعے کو لیتے ہوئے اپنی پرفارمنس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک واقعے کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح سے تاثر دیا جائے کہ جو ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ بالکل ضرب عزم ناکام ہے، نیشنل ایکشن پلان ناکام ہے، ایجنسیاں جو ہیں وہ بالکل فارغ بیٹھی ہیں، حکومتیں جو ہیں جو کچھ نہیں کر رہی، بلکہ بعض تو جوش خطابت میں یہاں تک ہے کہ ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے یہ شاید نہیں کرے گا۔ آپ کے اتحادی ہیں سر، وہ آپ کے اتحادی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمارے اتحادی ہوں یا ہمارے سارے اتحادی ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جو غلام رسول چھوٹو ہے، اب غلام رسول چھوٹو کا جو معاملہ ہے، یہ آدمی وہ مقامی طور پہ جو ہے یہ ڈکیٹ تھا، چور تھا، اور ایک ایسے خطے میں جا کے چھپ گیا کہ وہاں سے اس کو جو ہے یہ یعنی ایج حاصل تھا کہ وہ دور سے آنے والے لوگوں کو ایک اونچائی سے جو ہے وہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ اس نے فائرنگ کی، جس سے آدمی جو ہے وہ 7 آدمی ہلاک ہوئے اور باقی لوگ جو ہے وہ ٹریپ ہوئے۔ اس علاقے کو کارڈن آف کیا گیا، اس علاقے میں جو ہے وہ ٹھیک ہے فوج کی جو ہے وہ مدد لی گئی، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کیا پراپیگنڈا ہو رہا تھا جب غلام رسول چھوٹو کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ کہتے جی نہیں جی اس کے پیچھے تو غلام رسول چھوٹو کے پیچھے تو پنجاب کا ہاتھ ہے۔ ایک آپ کے سیاستدان ہیں جو ہے تو ویسے فارغ البال، لیکن بہرحال میڈیا پہ اکثر ان کو جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے۔ میں نے خود سنا ان کو، انہوں نے کہا کہ جی یہ غلام رسول چھوٹو کے پیچھے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کا ہاتھ نکلے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اب غلام رسول چھوٹو کو جب پکڑا گیا تو اس کی اب جو ہے وہ عسکری ایجنسیز نے کوئی 1.5 مہینہ جو ہے اس کی تفتیش کی ہے، اور اس کے باقاعدہ ان رائٹنگ پنجاب گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے کہ اس کا کسی دہشت گرد تنظیم سے یا کوئی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی پولیٹیشین سے ثابت نہیں ہوئی، یہ ایک روٹین کا ڈکیٹ چور ٹائپ کا یہ ملزم تھا، اور اس کے خلاف جو کیسز ہیں آپ اس میں اس کو چلان کر کے جو ہے اس کا چلان عدالت میں پیش کریں۔ وہ ہماری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، لیکن اس کے خلاف جو پراپیگنڈا ہوا، اب کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ان کو پوچھے گا کہ بھئی آپ لوگ وداؤٹ ایویڈنس جو ہے وہ باتیں جب کرتے ہیں، بھی حکومت میڈیا کو کہاں پوچھ سکتی ہے؟ آپ کو تو ہم عرض کر سکتے ہیں، کسی رہنما کی بات کریں، الزام تو کسی رہنما کی طرف سے آیا نا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں لیکن ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب میں انفیکٹ آپ کی طرف یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ
صوبے کیا کریں بنیادی طور پہ؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبوں کا رول بنتا ہے، لیکن اگر کامبنگ آپریشن کرنا ہے تو فوج نے کرنا ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن آنی ہے تو خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے آئیں گی. کیا لگتا ہے آپ کو صوبے کیوں ریلیکٹنٹ ہے؟ ابھی تک وہ رول نظر نہیں آ رہا. یہ لگتا ہے کہ شاید فوج لیڈ لے رہی ہے تو انہیں کو کرنے دیا جائے اور صوبے اپنا حصہ نہیں ڈال رہے. کہاں پہ آپ کے نان ملے نظر آ رہی اس میں؟ میرے خیال میں جی آپ تھوڑا سا شرما رہے ہیں رانا صاحب سے یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ تمام جو میجر گروپ جن پہ شاید دنیا میں شک ہے لیکن پاکستان میں شاید کم شک ہے، وہ کیوں ان کے صوبے میں آرام سے گھومتے پھرتے ہیں. ایک جیسے میرا بھی تعلق ہے بہاول پور، پھر قریب ہی ان کے جو ہے وہ لاہور کے قریب بھی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے تو ایک زمانے میں آپ نام لے کے بات کریں تو مجھے بھی اتنی ضرورت ہے کہ میں اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو بالکل دو ٹوک دوں گا. بالکل نا جی نا، میں ان سے بات کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے جی لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور یا جیش محمد کی بات ہو رہی ہے، لشکر جھنگوی کے کچھ گروپس ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں آپریٹ. مسئلہ یہ کہ یہ تو رانا صاحب نے چند مہینے پہلے خود ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ جناب کچھ ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اور ادارہ ہے جو کہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. دیکھیں وہ والے مسائل اپنی جگہ ہیں. ہمارے ہاں ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ویری کوئک ایک چھوٹا سا بریک ڈاکٹر صاحب، ایک اپڈیٹس کا، اس کے بعد میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. چھوٹا سا بریک. میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھی پنجاب کے حوالے سے، وہاں کی قلم تنظیموں کے حوالے سے، جیسے فرما رہی تھی کہ شاید خاص ایک امبریلا تلے ہیں اور وہ سول گورنمنٹ کے لیے نو گو ایریا ہے. تو یہ کچھ وہاں کی ریئلٹیز ہیں آپ سمجھتی ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ان کے خلاف کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے؟ جناب یہ تو رانا صاحب نے بھی، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ چند مہینوں پہلے کہا تھا. دیکھیں یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اور آج جب جو کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کوئٹہ کے مسائل پہ کیا ہے تو ایک بات تو میرے خیال میں وہ بھی مانے ہیں جرنیل، جو کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جی جو بہت کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے خیال میں جو انڈیا کے جہاں کا اثر و رسوخ ان کا زیادہ افغانستان میں وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے یہاں مدد کرنے والے ساتھ والے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ کم از کم یہ تو ایک چیز ریکگنیشن ہے نا کہ یہاں کرنے والے لوکل ہیں، کرنے والے بہت سارے لوکل بھی ہیں. لوکل کتنا کمپوننٹ ہے. اب دیکھیں اس میں ہماری گفتگو یہیں پھنس جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں جی پروونشل گورنمنٹس کیا کریں. اب ایک تو مسئلہ یہ کہ اگر پروونشل گورنمنٹس کے کوئی چیز ایک ہاتھ میں نہ ہو، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ سوال میں نے ایک ساتھ جنرل اطہر عباس جو آئی ایس پی آر میں تھے ان سے بھی پوچھا تھا کہ جناب ہمارے پاس کوئی بٹن ہے کہ ہم انشور کریں کہ جو اچھا والا ہے جہادی وہ کبھی برا نہ بنے، کہ ہم سوئچ آن آف کر سکیں. جواب نہیں تھا. میرے خیال میں اب بھی وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ایک میں بات کروں گی جی ان کے پروونشل گورنمنٹس کے حوالے سے. میرے خیال میں ایٹ بیسٹ جو پروونشل گورنمنٹس جو کر سکتی ہیں نا جی وہ یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ، اس کی پروفیشنسی، اور میرے خیال میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں کوآرڈینیشن کی بہت ضرورت ہے. صحیح. تاکہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ کرنا ضروری ہیں تاکہ اگر کیسز آئیں تو ان کے ساتھ وہ ڈیل کر سکیں. صحیح. کیونکہ میرا اپنا خیال ہے جی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہوتی ہیں، جب آپ کسی جرم دار جو ہے اس کو بھی مارتے ہیں، اس سے معاشرہ کمزور ہوتا ہے، اس سے مضبوط نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو ٹرائی کریں گے عدالت میں اور اس کو سزا دیں گے، اگر آپ ملک اسحاق کو عدالت میں لے جا کے سزا سناتے اور اس کو پھر اس کو ڈسپوز آف کرتے تو میرے خیال میں وہ زیادہ ایک مثبت قسم کا ایک میسج ہوتا، ایک سینس آف جسٹس ہوتی، جس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا، ایک سینس آف جسٹس ہوتی معاشرے میں کہ جی میرا بھی یہ ریاست جو ہے شاید ماں کی طرف دیکھتی ہے اور میری حفاظت کرنا چاہتی ہے. جی رانا صاحب، انفیکٹ کال پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہ نظریے کی جنگ ہے، نظریہ ہے اور یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے. اگر اس ایریا کو ایڈریس کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ سر مدرسہ ریفارمز کی بات ہوتی ہے، نصاب کو ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے،
لیکن انیشیٹو کوئی نظر نہیں آتا. وہاں پہ کیا رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے 3 پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے بڑی واضح بات کی ہے، اور وہی بات میں آپ سے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بات اگر واضح ہو تو اس کا پھر جواب بھی جو ہے وہ واضح دینے سے جو ہے یہ باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. دیکھیں، آپ نے یہ فرمایا کہ مدرسہ ریفارمز کی بات. ہمارے یہاں 15,700 جو ہے وہ مدارس ہیں. ایک مدرسے کی جیو ٹیکنگ ہم نے کی ہوئی ہے. اس میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں، اس میں کتنے لوگ پڑھاتے ہیں، ان کا کہاں سے تعلق ہے، کتنے بورڈنگ ہیں، کتنے جو ہے وہ ڈے اسکالر ہیں. 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 10 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ ٹوٹل تعداد ہے. ان میں سے 3 لاکھ جو ہے وہ بورڈنگ ہیں، 7 لاکھ جو ہے وہ جو ڈے اسکالر ہیں. جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ، جو وہاں پہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور 532 مدارس جن کے اوپر ہمیں شک تھا، ان کی A to Z سرچ جو ہے وہ جا کے کی ہے. تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر اس کے باوجود کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کسی مدرسے سے متعلق، تو وہ ہمیں جو ہے وہ بالکل انفارمیشن نہ دے، وہ ہمیں شام کو بتائے کہ جی فلاں مدرسے میں یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. اسی رات جو ہے وہ اس کو ہم ساتھ لے کے جو ہے وہ ریڈ کنڈکٹ کریں گے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مدارس کی جو ہم نے جیو ٹیکنگ کی ہے وہ بالکل اس نقطہ نظر سے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا ان مدارس کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق، اس میں جو ہے وہ پرفیکشن ہے. اب بات آئی وہاں پہ ہیٹ سپیچ تو اب بھی ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، کئی علماء کے خلاف مقدمات بھی بنے ہیں وہاں پہ. اب نہیں ہو رہی، اور جہاں کہیں شکایت موصول ہوتی ہے باقاعدہ اس بندے کو 90 دن کے لیے 11EEE جو ہے سیکشن کے تحت اس کو نظر بند کیا جاتا ہے. کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کوئی ثبوت ہے کوئی ریسنٹ کی، تو بالکل اگر وہاں پہ ایکشن نہیں ہوا تو متعلقہ اگر کسی بھی ذمہ دار نے اس میں کوتاہی برتی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کو تیار ہیں. جہاں تک بات ہے تنظیموں کی، لشکر جنگوی، بالکل لشکر جنگوی جو ہے یہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے یہ تنظیم ملوث ہے. اور اس کی جو ایکٹیو لیڈرشپ تھی وہ آپ کے پاس خبر موجود ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاتھوں جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. پولیس کی ٹریننگ کی بات کی ہے تو یہ جو CTD ایک ادارہ نیا اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور ابھی اس کی تقریباً 8 ماہ اس کی عمر ہے، اور انہوں نے 8 ماہ میں جو کام کیا ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ کسی دن کہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کریں گے. اب جو بات ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک ہے بڑی کلیئر بات کی، میں اس کا کلیئر جواب دوں گا. انہوں نے بات کی ہے جماعت الدعوہ کی اور جیش محمد کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہیں، میں ان کو اریسٹ کروں، ان کو کورٹ کے سامنے پیش کروں، اور کورٹ جو ہے وہ ان کا ٹرائل کرے. اب اگر دنیا کے کسی اور حصے میں، فرانس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے یا کسی اور ملک میں ہمسایہ میں ہو رہی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن میرے پاس نہیں ہے، اس کی ایویڈنس بھی میرے پاس نہیں ہے. نہ انڈیا نے کوئی ایویڈنس کبھی مجھے بھیجی ہے، بلکہ ہم نے حافظ سعید کو گرفتار کیا، ہم نے اس کو 5 ماہ تک جو ہے وہ گرفتار رکھا. ہائی کورٹ میں ہر 15 دن بعد تاریخ ہوتی تھی کہ جی ہمیں ثبوت دیں کیوں آپ نے اس کو گرفتار کیا. ہم کہتے ہیں یہ وفاقی حکومت نے ہمیں کہا ہے وہ انڈیا سے ایویڈنس لے کے ہمیں بھیجیں گے، ہم آگے پیش کریں گے. جب ہم تقریباً کوئی 13 تاریخوں پہ پیش نہ کر سکے تو ہائی کورٹ نے اس کی رہائی کا جو حکم دے دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں دونوں، ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں یا پاکستان میں کسی دہشت گردی کے واقعے میں یہ لوگ ملوث ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوا یا کوئی پیش کرے، بالکل ہم ان کو جو ہے وہ اریسٹ کریں گے، اور قطعی طور پہ جو ہے وہ ہم اس بات سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن رانا صاحب، خود پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ دہشت گردی میں بہرحال ملوث تھے، لیکن کوئی مناسب ایویڈنس نہیں تھا تو عدالتوں سے رہا ہوئے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اگر یہ رہنما مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور جج سے اس کا جواب سن لیں، اس کا جواب سن لیں. صحیح. بات یہ ہے کہ ملک اسحاق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے، یا شاید آپ نے بات کی ہے، ملک اسحاق نے 28 کیسز میں ملک اسحاق نے، آپ ریکارڈ اٹھا لیں یا اگر آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اس نے کسی ایک کیس میں نہیں کہا کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا. اس نے کہا الحمدللہ یہ بالکل میں نے کیا ہے، وہ کافر تھا جو بھی اس کا جو نظریہ تھا، اور میں نے یہ کیا ہے.
اس کے باوجود جو ہے وہ تمام عدالتوں سے جو ہے وہ بری ہوتا رہا۔ اب اگر اس کے سدِ باب کے طور پہ ٹھیک ہے پولیس انکاؤنٹر جو ہے یہ بالکل اس کو کوئی جائز قرار نہیں دے سکتا، لیکن اس کے سدِ باب کے طور پہ لیگل وے آپ نے یہ اختیار کیا کہ آپ نے بنا دی ملٹری کورٹس۔ آپ مجھے بتائیں کہ ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کوئی ایگزیکیوشن ہوئی ہے؟ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب اسٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی تو کسی کو بات کرنی چاہیے نا۔ ان کے اوپر اگر آپ اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگ بات نہیں کریں گے تو پھر میں تو شاید یہ بات جو میں آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، شاید یہ بھی میں کوئی اپنے جو ہے وہ اختیار سے تجاوز نہیں کر رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون ہے پنجاب کے وزیر قانون یہ معاملہ ریز کریں گے اگلے اجلاس میں، اگلے ہفتے اجلاس سر ہونے جا رہا ہے، چیف منسٹر کو بلایا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو اٹھایا جائے اور یہی اصل ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس ایشو کو میں اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ آئین میں یہ بات درج ہے کہ کسی بھی عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے معاملے کو جو ہے وہ میں کسی ہاؤس میں جو ہے وہ ریز نہیں کر سکتا۔ اگر یہ میں کروں گا تو یہ میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے اور ویسے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے۔ ہم تو سر عدالتی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر نہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی، اس کے ان کو اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا واقعی انفیکٹ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز کے انہوں نے خود کنفیس کیا کہ جی میں نے کیا ہے، بٹ عدالتوں سے وہ رہا ہو گئے، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے رانا صاحب نے سنا نہیں، میں نے جناب پولیس ریفارمز کی بھی بات کی تھی اور جوڈیشل جو ہے ریفارمز اس کی بھی بات کی ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ فاسٹ پیس پہ چلنے والی ہیں اور بہت ساری باتوں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں زمانوں سے دیکھیں نا یہی ریاست ہے اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتی، ہم ایک حکومت کا گلا پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ کب سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ جن کیسز میں جو ملک اسحاق کے خلاف ثبوت تھے اور جس میں اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اس میں فائنلی سپریم کورٹ نے بلکہ افتخار چودھری اور جسٹس ڈوگر کی عدالت جو تھی انہوں نے اس کو ایک اپیلیٹ کورٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بغیر کسی نئی ثبوت کے وہ ری اوپن کرے، انہوں نے ری اوپن کر کے اس کا جو تھا وہ ڈیسیجن ہی چینج کر دیا، اپ ہولڈ نہیں کیا ہائی کورٹ کا ڈیسیجن۔ سو یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں نا جی وہ معاملات چلتے ہیں، اس میں کس طرح میرے خیال میں جی کوارڈینیشن کی بہت ضرورت ہے۔ ہم یوں ہی روتے پیٹتے رہیں گے، یوں ہی روز کے پروگرام کریں گے۔ اور ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بات درست ہے کہ جناب ان آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی پاکستان میں اٹیک کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر اٹیک جو ہوئے اس میں اسی آرگنائزیشن سے ٹوٹ کے نکلے ہوئے لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے۔ اب بات یہ ہے، میں وہی عرض کر رہی ہوں نا جی کہ ہمارے پاس کیا میٹر لگا ہوا ہے جس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اب یہ جو ہے نا ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے اپنے لوگوں پہ۔ دیکھیں نا جب آپ کسی آدمی کو، لوگوں کو جذباتی کریں گے، بھڑکائیں گے، انہیں شہادت کی ان سے بات کریں گے، جہاد کی بات کریں گے، تو جو کچا ذہن ہے وہ جب اس سے امپریس ہو جائے گا بہت سارے۔ اور آپ نے مدرسے کی بات کی، دیکھیں اب تو بڑے زمانے سے مدرسہ ایک پوائنٹ ہے، مدرسے کا جو ایشو ہے وہ کوئی اور ہے، وہ ضروری یہ نہیں کہ وہاں سے ہی دہشت گرد جا رہے ہیں، تو آپ کے پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں وہ اس کام میں لگ گئے ہیں، تو ایک لاجر ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں چاہوں گی کہ رانا صاحب اپنی جگہ اور حکومت جو ہے یہ اس بات پہ توجہ دے کہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایکسٹریمزم یا شدت پسندی اور دہشت گردی کو ہم الگ ٹوٹلی نہیں کر سکتے، اس پہ بھی توجہ آپ کو دینی پڑے گی، چاہے وہ لانگ ٹرم ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ واپس آؤں گی کہ جب لوگ بھٹک جاتے ہیں اپنے رستے سے اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مارنے سے وہ کوئی اللہ کی نظروں میں کچھ حاصل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک تشویشناک بات ہے۔ اور اس آئیڈیالوجی کو اگر وہ بے شک یہ آرگنائزیشنز جو ہیں، یہ جو تنظیمیں ہیں، کالا دم تنظیمیں،
یہ شاید انوالو نہ ہوں، لیکن ان کی اتنی لٹریچر انہوں نے پروڈیوس کر رکھا ہے کہ کوئی جو ہے انسان جو ہے وہ اس بے راہ روی کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کی بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا جی. صحیح. رانا صاحب، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اگلے ہفتے ایک اجلاس ہو رہا ہے، یقینی طور پہ بڑا اہم اجلاس ہوگا. پنجاب اپنا کیس کیسے وہاں پہ پریزنٹ کرے گا؟ کیا ڈیمانڈز آپ کی ہیں، وہ وفاقی حکومت ہو یا فوج سے، کہ کیا آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایشو کو بیسٹ وے میں ایڈریس کر پائیں؟ اور سیکنڈلی، نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ تنظیمیں، کلن تنظیمیں جو نئے ناموں سے آپریٹ کر رہی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں کہ وہ نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں سر، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بالکل پروگرام میں دینا چاہیں یا بعد میں دینا چاہیں، بالکل آپ دیں. کوئی تنظیم جو ہے وہ کسی نام سے بھی کام کر رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ کسی واقعے سے اس کا کنیکشن، بلکہ ایون یہاں تک ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے جو نمبرز کے اوپر جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی گفتگو بھی کی ہو جس نمبر پہ فون کر کے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ گنجائش یا رائت والی جو ہے وہ بات نہیں ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے، دیکھیں جو یہ دونوں تنظیمیں ہیں، جیش محمد اور اپنا یہ جماعت الدعوہ، ان کے متعلق اب کچھ باتیں جو ہیں وہ شاید آن ایئر نہیں کی جا سکتی، لیکن کافی حد تک جو ہے اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے نا ہے کشمیر کے متعلق ہی. اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جو کشمیر میں اب ہو رہا ہے، اب دیکھیں نا اس میں صرف یہ ہماری طرف ہی جو ہے وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ وزن نہیں آنا چاہیے. اب کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کی جس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ اب پوری دنیا کا اور پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے، اب ان کو دیکھ کے پھر جو لوگوں کے جذبات پھر جس طرح سے بڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان تنظیموں کو بھی کام کرنے کا جو ہے نا وہ آگے سے بڑی سہولت ان کو ہوتی ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ اس میں ڈیمانڈز بتائیں. پنجاب کی ڈیمانڈز کو ہیں سر اگلے اجلاس میں آپ سمجھ؟ دیکھیں جی، اس میں ڈیمانڈز جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کے متعلق میں یہی عرض کروں گا کہ مین ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لا میں کچھ امینڈمنٹس ایسی ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی وفاقی حکومت کو بھیجی ہوئی ہیں. اس میں یقیناً لا انفورسنگ ایجنسیز کو کچھ اختیارات تو ملیں گے جو کہ تھوڑا سا اپریسو ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں ایسی تبدیلیاں آنی چاہیے کہ جو ایویڈنس جو ہے وہ ایک ضروری ہے. بہت شکریہ رانا صاحب، وقت ختم ہو گیا، موجود ہو اس کو بلیو کیا جائے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.